معزز دینی ماں اور بہنوں، اس وقت یہ پروگرام دینی تعلیمی بیداری پروگرام کے عنوان سے موصول ہے۔ بظاہر ایک معمولی سا پروگرام دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جیسے لوگ پروگرام کرتے ہیں بچوں میں تعلیم عام کرنے کے لیے، یا کوئی وبا پھیلی ہوتی ہے تو لوگ اس کو آگاہ کرنے کے لیے دکھائیے احتیاط کرو احتیاط کرو، بالکل چھوٹا موٹا پروگرام لیکن یہ ہمارے زمانے میں مسلم بچے اور بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، اور آج اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ حضرات کو محنت دی گئی ہے، اور الحمدللہ آپ کی دینی دلچسپی اور آپ کی دین سے تعلق اور اپنے بچوں سے کا جو ہے دینی نظام آپ اس کی وجہ سے آپ تشریف لائی، یہ بھی بہت ہی زیادہ قابل قدر ہے کہ کم از کم آپ نے اس کی اہمیت کو محسوس کیا۔ اب یہاں سے جو بات جو پیغام دیا جائے اس کو اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہمارے محلوں میں ہمارے گھروں میں جو کمیاں جو خامیاں جو پریشانیاں اور جو سوال جو کستی چل رہی ہے ہم اس سے معزز ماں اور بہنوں، ہم آنے والی نسل کے ذمہ دار ہیں۔ ہم ہر ماں ہر باپ یہ چاہتا ہے، اور ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کے نوجوان اس کی اولاد اس کی نسل ہر لحاظ سے ترقی کرے، ہر لحاظ سے ترقی کرے، وہ کاروبار کے اعتبار سے ترقی کرے، وہ صحت کے اعتبار سے ترقی کرے، مال و دولت کے اعتبار سے ترقی کرے، ہر نئے کی ترقی والدین کی ایک میں والدین کے مقصد میں شامل ہوتی ہے۔ بعض دفعہ سوچنے میں اور اس کی تیاری میں یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم جو چیز ترقی کا ذریعہ ہے، جو چیز ترقی کا سبب ہے، اس کو تلاش کرنے میں جو چنتے ہوئے ہم ترقی ہو جائیں۔ ماں باپ جب سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے لاٹھی ثابت ہوگی، یہ ہماری اولاد ہمارے لیے مستقبل کا سہارا ہوگی، لیکن یاد رکھیے محترم ماں اور بہنوں، اگر آپ نے صرف دنیاوی تعلیم تک اپنی اولاد کو محدود رکھا، یہ آپ کے لیے بڑھاپے میں نہ لاٹھی ثابت ہوگی نہ سہارا ثابت ہوگی، آپ کے لیے تکلیف کا سامان کرنا ہے۔ اس لیے کہ جتنی بھی دنیاوی تعلیم ہے، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹری ہو، کامرس ہو، کچھ بھی ہو، اس میں ماں باپ کے حقوق سے بحث نہیں کی جاتی، اس میں پاکی ناپاکی سے بحث نہیں کی جاتی، اس میں آخرت کا خوف نہیں یاد دلایا جاتا، اس میں اللہ کا خوف نہیں بٹھایا جاتا، اس میں ادب سلیقہ تہذیب جو دینی ہے وہ نہیں سکھائی جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، جب ان کو اپنے اولاد کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ مالدار اولاد، یہ انجینئر اولاد، یہ ڈاکٹر اولاد سب چیزوں کا سودا کر کے یہ اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا کرتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آپ یہ چاہیں گی کہ اگر یہ اولاد ہمارے بڑھاپے میں کام آئے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھے، تو واحد راستہ یہ ہے کہ ان کو آپ دینی تعلیم اور دینی تہذیب سے آراستہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو سب کچھ سکھلایا، سب کچھ بنایا، ساری دنیا کی ڈگریاں دلائی، لیکن دینی تعلیم اور دینی تہذیب اور دینی تربیت سے محروم رکھا، تو آپ بڑھاپے میں سکون نہیں حاصل کر سکتی، بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کر سکتی۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیجیے۔ اس لیے دینی تعلیم کی ضرورت صرف دین کے لیے نہیں، دینی تعلیم کی ضرورت صرف آخرت کے لیے نہیں، دینی تعلیم کی ضرورت آپ کو اپنی دنیا کے لیے
اس لیے اپنی دنیا اچھی بنانے کے لیے اپنا مستقبل جو دنیا کا مستقبل ہے کہ آپ کا بڑھاپا اچھا کرے، آپ کی اولاد آپ کی خدمت میں رہے، آپ اسے ادب کے ساتھ بولے، بدتمیزی نہ کرے، آپ کی جو ہے پاس آ کر کے تو ہاتھ باندھے کھڑی رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کریں۔ بہت مثالیں ہیں، ایک بڑی درجنوں مثالیں ہیں کہ والدین نے بچوں کو اپنے کلیجے کو، اپنے جگر گوشے کو سب کچھ سکھلایا، اعلیٰ سے اعلیٰ کسیاں دلائی، لیکن وہ باپ کو پہچاننے سے نہیں کرتے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جو ہے باپ نے اپنے بیٹے کو بہت کچھ اپنا پیٹ کاٹ کر کے، اپنے جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اس کو بہت کچھ پڑھایا۔ اولاد جو ہے جج بن گئی اور دوسرے ملک میں جا کر کے اس کو ایک عہدہ مل گیا۔ ابھی باپ جب کسی طریقے سے ملنے گیا تو اب اس کو یہ شرم آ رہی کہ یہ بتائے کہ میرا باپ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے ملنے والے ہیں۔ تو اس باپ کو بڑا خراب لگا، تو اس نے بھی بہت ویسے ہی جواب دیا کہ نہیں، ان کے ملنے والے نہیں، ان کے اماں کے ملنے والے ہیں۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے نہیں جوڑا، آج یہ پروگرام صرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ آج اس معاملے میں بڑی غفلت ہو رہی ہے، اور اس کی غفلت کا جو وجہ ہے باپ کا ماں زیادہ وجہ ہے۔ اس لیے کہ ماں کا رجحان بچے پر، اور ماں کی جو ہے تربیت بچے کے لیے، اور ماں کا بچے کی ذہنیت، یہ سب ماں سے لیتا ہے بچہ۔ انتظار، تربیت اور اڑنا بچھونا اور جو ہے عادت، یہ سب ماں سے بچہ سیکھتا ہے۔ اس لیے ماں کو اپنا ذہن تبدیل کرنا ہوگا۔ اس سلسلے میں جو غفلت ہو رہی ہے، اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے سماج میں مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم و تربیت کی لائن سے رجحان گھٹتا جا رہا ہے۔ بچوں کو دینی تعلیم کی لائن سے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے جس اہمیت کی ضرورت ہے بچوں کو، ماؤں کے لیے، کہ وہ بچوں کو دینی تعلیم کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھنے جاتا ہے، مکتب میں پڑھ رہا ہے، حافظہ کر رہا ہے، یا فلانے جو ہے کوئی صاحب پڑھانے آتے ہیں، پھر بھی ہم آپ سے عرض کریں گے کہ آپ موازنہ کریں، جائزہ لیں کہ آپ کا بچہ دینی تعلیم میں کتنی توجہ دے رہا ہے، خود آپ دینی تعلیم میں کتنی توجہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دی تو ایک گناہ یہ ہوگا کہ آپ نے دین کی اہمیت کو گھٹایا، اور وہ دین جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنورنی ہے اس سے آپ نے غفلت برتی، یہ خود ایک گناہ ہے۔ اور دینی تعلیم کو دنیا کی تعلیم سے کمزور اور کمتر سمجھنا، ہم یہ آپ سے نہیں عرض کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروگرام اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالیے، پورے عالم بنائیے، مفتی مدرس و محدث بنائیے، فقیہ بنائیے، ان کو عالم فاضل بنائیے، یہ کہنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم لوگ اس لیے جمع ہیں اور یہ پروگرام اس لیے ہو رہے ہیں کہ جو بچے ناخواندہ رہ جا رہے ہیں دینی تعلیم سے، تو نماز بھی نہیں جان رہے، روزہ نہیں جان رہے، پاکی ناپاکی نہیں جان رہے، بلکہ یہ بھی نہیں جان رہے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں۔ وہ جب اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں تو اسکولوں کالجوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ دین مخالف تعلیم ہے، وہ تعلیم اسلامی تہذیب کے مخالف تہذیب وہاں سے کھلائی جا رہی ہے۔ وہاں ان کو وہ لباس کا ذہن بنایا جا رہا ہے، وہ ذہن ان کا جو ہے دین کے خلاف ذہن بنایا جا رہا ہے۔ مستقل مہم غیروں کی چل رہی ہے۔ آپ نے دینی تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دی یا معمولی اہمیت دی تو پھر یاد رکھیے کہ یہ مستقبل میں بچے ہمارے نہیں ہیں، بچے ہمارے ہیں، پالا ہم نے ہے، خرچہ ہم نے دیا ہے، ساری چیزیں ہم نے لگائی ہیں، اپنی جوانی عمر ہم نے نچھاور کی ہے، لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچے ہمارے نہیں ہیں، یہ غیروں کے ہیں، یہ جو ہے عیسائیوں کے ہیں، یہ بچے جو ہے ہندوؤں کے ہیں، مشرکوں کے ہیں، مجوسیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں، یہ بچے ہمارے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کی ذہنیت یہودیت والی ہے، ان کا مزاج عیسائیت والا ہے، ان کا جو ہے طریقہ جو ہے ہندوؤں والا ہے۔ یہ وہ چیزیں جب سیکھیں گے وہاں جہاں آپ بچوں کو بھیجتی ہیں دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ ایجوکیشن میں جو بچے کیا سیکھیں گے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، بہت آپ ان ذمہ داریوں کا احساس کریں، آپ اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کریں کہ دینی تعلیم سے آراستہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے ہمارا بڑھاپا اچھا نہیں کر سکتا اگر ہم نے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ
کے علاوہ آخرت میں یہ بچے ہمارے لیے یا تو ثواب کا ذریعہ ہے یا عذاب کا ذریعہ ہے۔ ذہن میں نوٹ کر لیں، یہ بچے آخرت میں ہماری وفات کے بعد، بچوں کی زندگی کے بعد، قیامت کے میدان میں، میدان محشر میں جب سب کا آمنا سامنا ہوگا، نفسی نفسی پڑی ہوگی، بچہ ماں کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ماں بچے کے کام نہیں آئے گی، یوم یفرح المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ کا نقشہ ہوگا۔ اس وقت ماں اور بیٹے کا جو اللہ کی عدالت میں مقدمہ ہوگا، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت یہ بچے چاہے تو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنیں گے یا عذاب کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر ہم نے ان کو نماز سے نہیں توڑا، دین سے نہیں توڑا، تقوی سے نہیں توڑا، اور ان کو جو ہے مسجد سے نہیں توڑا، ان کو قرآن سے نہیں توڑا، ان کو جو ہے دینی تعلیم سے نہیں توڑا، ان کو اسلامی تہذیب سے نہیں توڑا، یاد رکھیے یہ بچے ہمارے لیے عذاب کا سامان بنے۔ آپ سوچیں بچے بڑی ہم سے محبت کرتے ہیں، امی امی کہتے ہیں، ابو ابو کہتے ہیں، وہاں اس وقت ابو امی کہیں گے، وہ آپ کو کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ، آپ نے ان کو ہمارا گارجین بنایا تھا، ہمارا بڑا بنایا تھا، ہم نے ان کے بڑوں کے بڑا مان کر کے ان کے کہے پر چلے تھے، اور انہوں نے حرکت کیا کی؟ انہوں نے ہم کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ اسکول کالج کو تو اہمیت دے کر کے اسکول کالج میں تو میں ڈال دیا، لیکن دین کو اہمیت انہوں نے نہیں دی، ہمیں نمازی نہیں بنایا۔ کہتے تھے سونے دو، اب اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، فجر میں جگاتے تھے، اور جو ہے یہ کہتے کھیلنے جاؤ صحت بنے گی، نماز کی ہمیں حکم نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے ہمیں نماز کا عادی نہیں بنایا، انہوں نے ہمیں وضو تک نہیں سکھلایا، ہمیں کلمہ تک نہیں سکھلایا۔ قیامت کے دن یہ بچے گریبان پکڑیں گے، آخرت میں ہمارے دشمن بن جائیں گے، عذاب کا ذریعہ بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کریں گے، علم کو دگنا عذاب، ایک ہمارے گمراہ ہونے کا بھی، خود ان کے گمراہ کرنے کا بھی، ڈبل عذاب۔ اس لیے میری ماں بہنوں، یہ ہم بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو دینی تعلیم سے، دینی تہذیب سے، اسلامی پہناوے سے، اسلامی لباس سے اگر ان کو دور رکھیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ ہے یا یہ عذاب کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے یہ بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور یہ امانت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ ہمارے لیے نعمت ہونا تو واضح ہے، جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں بیچاری کتنا جو ہے ان کی زندگی کوڑ کوڑ کے گزرتی ہے، اتنی دعائیں مانگتی ہیں، دعائیں کراتی ہیں، بعض دفعہ تو غیر شرعی اعمال تک کرنے لگ جاتی ہیں، پنڈتوں تک کے چکر کاٹنے لگ جاتی ہیں، شاید امتحان کے ان کے دربار سے جو ہمیں اولاد نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیے اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس لیے جائز ذریعہ سے اختیار کریں، دعا کریں، وظیفہ کریں، تدبیر کریں، علاج کریں، لیکن حرام طریقہ اختیار کرنا، غیروں کے پاس جانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ اولاد نعمت ہوتی ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ یہ اولاد امانت ہے۔ اگر ہم نے ان کو دینی تعلیم سے دور رکھا، ان کو کلموں سے دور رکھا، پاکی ناپاکی کے مسائل سے دور رکھا، ان کو اسلامی تہذیب سے دور رکھا، اسلامی پہناوے سے دور رکھا، اسلامی مزاج ان کا نہیں بنایا، تو امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا کوئی اختیار تھوڑی نہ ہے، بچوں کو جیسا چاہے ہم تربیت کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس کا اعلان فرمایا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ والدین کو حکم ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم کرو، 7 سال کے ہو جائے نماز سکھلاؤ، نماز کا حکم کرو۔ جب 7 سال میں نماز کا حکم کیا جائے گا تو کیا 7 سال سے پہلے نماز سکھلانا ضروری نہیں ہوگا؟ کیسے ہم حکم کریں گے 7 سال پر اگر پہلے سے نماز نہیں سکھلائیں گے، وضو نہیں سکھلائیں گے؟ معلوم کیا ہوا کہ وہ 7 سال سے پہلے انہیں وضو سکھلانا ہے، پاکی ناپاکی سکھلانا ہے، ان کو جو ہے نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں سکھلانا ہے، التحیات سکھلانا ہے، دعائے قنوت سکھلانا ہے، درود شریف سکھلانا ہے، تبھی تو 7 سال میں ہم نماز پڑھنے کے لیے کہہ پائیں گے۔ 10 سال میں حکم ہے کہ آپ ان کو مارو۔ آج کتنے والدین ہیں جو اپنے 7 سال کے بچوں کو نمازی بنا دیا انہوں نے، اور 10 سال میں وہ سختی کرنے لگ گئے۔ ان کو ساری چیزیں تو سب چیزوں میں رحم کری نظر آتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ جو تم رحم کر رہے ہو، نماز کا حکم نہیں کر رہے ہو، ان کو جو دینی تعلیم سے نہیں جوڑ رہے ہو، یہ ان کو جہنم کا سودا کر رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے کو جہنم سے بچاؤ، خود نمازی بنو
اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، ان کو بھی دینی تعلیم پہ چلاؤ، دینی راستے پر چلاؤ، ان کو بھی سنتوں والا راستہ پکڑاؤ، ان کو بھی جو ہے اسلامی تہذیب سے آگاہ کرو، اور ان کو بھی اس طرح کے گناہوں سے اور بدتمیزیوں سے اور اس طرح کی جو ہے بے حیائیوں سے اور جو بے حیائی ماحول سے، گندے ماحول سے، برے ماحول سے، برے دوستوں سے، بری سنگتوں سے بچوں کو بچاؤ۔ وہی جہنم سے بچانا ہے، وہی آگ سے بچانا ہے۔ اس لیے والدین اگر اس میں کوتاہی کریں گے، بعض دفعہ والدین بعض دفعہ پوری کوشش جھونک دیتے ہیں بچے کو بنانے میں، حافظ بنانے میں، ناظرہ پڑھانے میں، نماز پڑھانے میں، اور بچہ بن کر نہیں دیتا تو اللہ کے یہاں وہ ماں نہیں پکڑی جائے گی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پر صرف کہنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بچہ اگر آگ میں گر رہا ہو، کس طریقے سے کوشش کی جاتی ہے آگ سے بچانے کی، ویسی کوشش اس وقت کرنی چاہیے جب بچہ کوئی گناہ کر رہا ہو، جب بچہ کوئی کسی بے حیائی محفل میں جا رہا ہو، ویسے ہی کوشش کریں جیسے آگ سے بچے کو گھسیٹا جاتا ہے، آگ سے بچانے کے لیے تڑپا جاتا ہے، آگ سے بچانے کے لیے بے چین ہوا جاتا ہے، اور کسی طریقے سے بچہ آگ میں چل نہ جائے، کہیں آگ میں جھلس نہ جائے، آگ پکڑ نہ لے اس کو۔ جس طرح وہ کوشش ہوتی ہے آگ سے بچانے کی، ایسی کوشش ہماری گناہ سے بچانے کی، اس کو جو ہے لتوں سے بچانے کی، ایسی اس کو جو ہے خلاف شرع و امور سے بچانے کی اور نیکی کی طرف ڈالنے کی ویسی کوشش ہونی چاہیے۔ آج کے اس میں بڑا فرق ہے، ہم اس کا اندازہ کر لیں۔ ایک بچہ جو 1 گھنٹے کے لیے، صرف 2 گھنٹے کے لیے دینی تعلیم سے جڑا ہوا ہے، اور 8 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے اسکولی تعلیم سے جڑا ہوا ہے، جب ہمارے سامنے کوئی تقاضا آتا ہے، شادی بیاہ آ جاتی ہے، خوشی خوشی کا موقع آتا ہے، تو ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ حافظ جی سے کہہ دینا آج پڑھنے نہیں آئے، اسکول کا نام ہمیں دوبارہ نہیں۔ اسکول میں جب بچہ جاتا ہے تو ہم اس کو تیار کرتے ہیں، ڈریس پہناتے ہیں، بستہ دیتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، اور اس کو گھر اس کو وہاں تک پہنچانے جاتے ہیں۔ اور جب دینی تعلیم کا وقت آتا ہے تو بچے کو اسی کپڑے میں، اسی جو ہے اندازے سے بھیج دیا جاتا ہے کہ ہم موازنہ کر کے دیکھیں ہم دینی تعلیم کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کہ ہم نے دینی تعلیم کو اہمیت دی تو اسکولی تعلیم کو اہمیت دے رہے ہیں۔ لہٰذا اس کو ہم نہ سمجھے کہ نہیں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ اہمیت آپ نہیں دے رہی ہیں جو اہمیت دینی چاہیے، کہ دینی تعلیم کے ناغے کو ناغہ نہیں سمجھ رہی ہیں، اسکول کے ناغے کو ناغہ سمجھ رہی ہیں، اسکول میں ڈریس کو ڈریس سمجھ رہی ہیں، اسلامی تہذیب کو اور اسلامی پہناوے کو پہناوا نہیں سمجھ رہی ہیں، توبہ کو اہمیت نہیں دے رہی ہیں، نماز چھوڑنے کو اہمیت نہیں دے رہی ہیں کہ بچہ ہے کیا ہوگا، لیکن 7 سال سے زیادہ ہو گیا تو آپ کو ٹوکنا ہے، اس کو گھر میں نماز پڑھانا ہے، اس کو بھیجنا ہے۔ اس لیے یہ تفصیل جمع کی گئی ہے تاکہ یہ اہمیت دلائی جائے کہ ماؤں بہنوں کو کہ یہ جو نسل تیار ہو رہی ہے اور یہ جو مسلمان بچے جو آگے چل کر کے وہ آگے ذمہ داریاں ان کے ساتھ پڑھنے آنے والی ہیں، ان کے عقائد کیسے بن رہے ہیں اور اسکول میں وہ کیا چیز سیکھ کر آ رہے ہیں، ہم اس کا پوچھا کریں اور پھر اس کا توڑ تیار کریں، اور اگر ورنہ ایسے اسکول سے ہٹا لیں جس اسکول کے اندر ہمارا دین محفوظ نہیں، جس اسکول میں ہمارا ایمان محفوظ نہیں، اور ہم فکر کریں ان سے کلمے سنیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، انبیاء کے واقعات سنائیں، اور ان کو ایسی دلچسپی دیں ان کو، اور ان کو ایسا جو ہے ایسا مشغلہ دے جو اسلام سے ٹکرا نہ رہا ہو۔ اس لیے کہ بچے کسی نہ کسی مشغلے کو اختیار کرتے ہیں، وہ کن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ جو ہے کن چیزوں سے دلچسپی رکھ رہے ہیں، موبائل میں کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، اس کی کاٹ نہیں ہے، اس کے جو ہے اس کا چینج نہیں کیا جا سکتا، اب مشغلہ ہے اس کا، تو آپ اس کو ایسے چینل سے جوڑیں، ایسے جو ہے ایسے چینلوں میں ان کو جو ہے ترغیب دے جس سے جو ہے ان کی تربیت ہوتی ہو، معلومات میں اضافہ ہوتا ہو، ان کی ذہنی صحابہ کے واقعات والے چینل ہیں، انبیاء کے واقعات والے جو معتبر چینل ہو یا جو ہے معتبر چیزیں اس کو خود بھی سنیں آپ اور جو ہے ان کو سنائیں۔ اس لیے یہ کہنا بچوں کو موبائل سے دور رکھیں یہ تو اعلیٰ درجے کی بات ہے، بالکل اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ موبائل سے آپ بچوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، مشکل ہوتا ہے، تو کم از کم آپ اس کو کنورٹ کریں، بدلیں اس کو کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو اپنا مشغلہ بنائیں جس سے ان کی تربیت و تہذیب میں فرق نہ پڑے، اسلام میں فرق نہ پڑے۔ بہرحال یہ بہت بڑا چیلنج اس زمانے میں ہے، جتنا فساد پھیلا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی نیکی کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم ان نیکی کے راستوں کو اپنائیں اور ان فساد کے اسباب کو جو ہے بند لگائیں اور جو ہے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اس کے لیے آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ سوچنا کہ بچے نیک بن جائیں، ہم چاہے جیسے رہیں، یہ خواب و خیال ہے،
ہو نہیں سکتا یہ بچے نیک بن جائیں، ہم چاہے جیسے بنے رہیں، ہم چاہے نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، ہم چاہے جو ہے قرآن کی تلاوت کریں چاہے نہ کریں، ہم تسبیح پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، ہم پاک رہیں چاہے نہ رہیں، ہم تقوی اختیار کریں نہ کریں، ہم جو ہے گناہوں سے بچیں نہ بچیں، ہم بے حیائی کی چیزیں دیکھیں چاہے نہ دیکھیں، ہم اپنے کو بچائے نہیں اور خواب ہمارے اتنے ہو کہ بچہ ہمارا نیک بنے گا، آنکھوں کی کبھی گناہ نہیں کرے گا، زبان کا بھی گناہ نہیں کرے گا، کار میں بھی گناہ نہیں کرے گا، اور خود آپ گناہ میں ملوث ہے، یہ آپ کا خیال جو ہے کبھی سچا ہو نہیں سکتا کہ بچہ نیک بن جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے یہ ہوگا، ورنہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے کہ والدین گڑبڑ ہو اور بچے کو سوچیں کہ یہ نیک بن جائے۔ اس لیے اپنے کو بھی بدلنے کی کوشش کریں، اپنے کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اپنے بھی زبان کو لگام لگائیں، اپنے بھی نگاہوں پر قابو پائیں، اپنے بھی کاروں کو کنٹرول کریں، تاکہ کہ ہمارے بچے وہ راستہ پکڑیں گے جو ہم نے چوائس کیا ہوا ہے، اس پر چلیں گے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ اس لیے گھر کا ماحول سنت کے مطابق بنائیں اور گھر کے ماحول کو جو ہے دینی بنائیں، شریعت والا بنائیں، قرآن کی تلاوت والا بنائیں۔ اس کے لیے جو چند چیزیں جو ہے قرآن کی تلاوت کی عادت، چند منٹ سے ہی گھر کے اندر اس کو نواز دیں، بچے بھی پڑھ رہے ہو، ماں بھی پڑھ رہی ہو اور جو ہے بھائی بھی پڑھ رہے ہو، اس کا مزاج بنائیں۔ اور اس کے علاوہ مذاکرے کا ماحول بنائیں، گھر کے اندر بیٹھ کے مذاکرہ کریں کہ بھائی کھانا کھانے کی سنت آج کون سنائے گا، اس کا انعام رکھیں بچوں کو، آج پانی پینے کی سنت کون سنائے گا، آج پہلا کلمہ کون سنائے گا، اس کا ماحول گھر کے اندر بنائیں۔ اور اسی طریقے سے بزرگوں کے واقعات کو سنانا کہ بزرگوں کا آج ایک بزرگ کی کہانی سنائی جاتی ہے، اچھا آج ہم ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں، وہ کہانی آپ پہلے سے جو ہے حکایات صحابہ سے اور اہل دل کے تڑپتے واقعات سے، اللہ والوں کو تڑپا دینے والے واقعات، اس طرح کوئی واقعات ذہن میں زبانی بٹھا لیں اور کہ آج ایک کہانی ہم سنانے جا رہے ہیں۔ بچوں کو کہانی سے دلچسپی ہوتی ہے، اس سے سبق ملے گا، تو سبق آموز کہانیاں سنائیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر کو جو ہے دینی سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کی سلسلے میں جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے وہ ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اگر جب انتقال کر جائیں گے یہ بچے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ آج ہم اپنے کو ایسا بچوں کو ایسا بنا کے جائیں کہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، ہمارے عذاب کا ذریعہ نہ بنے۔ بس یہ چند گزارشات تھی، انشاءاللہ اصل بیان تو حضرت مولانا کوثر ندوی صاحب برکاتہ کا ہوگا۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ میں چند منٹ میں بات کرنی ہے، یہ چند باتیں آپ کے سامنے خدمت میں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔